ہے، کیونکہ آپ کی بات سے وہ رائے راست پہ آ جائے گا، یہ بھی نیکی ہے. آپ کی رائے راست پر آ جائے گا وہ بھی نیکی ہے. اور اس کے بعد اگر آپ کی بات سے کوئی نمازی بن جائے تو یہ بھی نیکی. آپ کسی کو نماز کی دعوت دیں، وہ آپ کی دعوت سن کے نمازی بن جاتا ہے تو یہ بھی نیکی ہے. آپ کی بات سن کر وہ نمازی بن جاتا ہے، یہ بھی نیکی ہے. الغرض یہ ہے کہ نیکی کے بے شمار ذریعے ہم سمجھ رہے ہیں کہ صرف نماز نیکی ہے. نہیں، نماز کے علاوہ اور بھی بہت سی نیکی ہے. نماز کے علاوہ اور بھی بہت سی نیکیاں ہیں. رستے میں کوئی چیز گری ہوئی ہے اس کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دینا کہ کوئی مسافر نہ گر جائے، یہ بھی نیکی ہے. رستے میں کوئی چیز، کوئی بٹا، کوئی پتھر، کوئی لکڑ، کوئی شیشہ، کوئی چھکا کہنے کا، کوئی پھل اس طرح کا ہے کہ وہ زمین پر گرا ہوا ہے، اس کو اٹھا کے اس لیے کر دینا کہ کوئی مسافر آئے اس کا پیر لگے گا اور وہ نیچے گر جائے گا، اس گھر سے اس کو سائڈ پہ رکھ دینا، یہ بھی نیکی ہے. سبحان اللہ. تو مومن تو جہاں بھی جاتا ہے اس کے لیے تو نیکیوں کے بے شمار ذریعے ہیں. باہر جائے تو بھی نیکی کر سکتا ہے، رستے میں کوئی تکلیف دہ چیز کو اٹھا دے یہ بھی نیکی ہے. رستے میں تکلیف دہ شے کو اٹھا لینا یہ بھی نیکی ہے. کسی کو رائے راست میں لانا یہ بھی نیکی ہے. کسی کو رائے راست میں لانا یہ بھی نیکی ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کی بات سے اگر کوئی رائے راست پر آ گیا، فرمایا کسی مسلمان کو ہدایت دینا، کسی مسلمان کی اصلاح کرنا، بخاری کی حدیث ہے، کسی مسلمان کو رائے راست پہ لانا، کسی مسلمان کو رائے راست پہ لانا، فرمایا سرخ اونٹ کرنے کا صدقے کا ثواب ہے. سرخ اونٹ کرنے کا ثواب ہے. اب سرخ اونٹ جو ہے پتہ ہے آپ کو، سب سے زیادہ سرخ اونٹ مہنگا ہے اور وہ نیاب ہوتا ہے، وہ کم ہوتا ہے، وہ زیادہ نہیں ہوتا. سرخ اونٹ عام طور پہ ملتا نہیں ہے، بہت کم ہے، نیاب ہے. اور نیاب ہے اور ہے بھی سب سے زیادہ قیمتی ہے. سب سے زیادہ قیمتی سرخ اونٹ ہے کیونکہ وہ کم ہے. جو چیز نیاب ہو وہ قیمتی ہوتی ہے اور اس کا ریٹ بھی زیادہ ہوتا ہے. تو فرمایا کہ کسی کو رائے راست پہ لانا، کسی کو ہدایت دینا، وہ بات سن کے آپ کی بات کو سن کر ہدایت پر آ گیا تو فرمایا سرخ اونٹ کرنے کا ثواب ہے. اور سرخ اونٹ جو ہے سب سے زیادہ مہنگا ہے. سبحان اللہ. کہ آپ بولو پھر اچھی بات اپنا صدقہ، ابھی تو اس سے بڑا کیا صدقہ ہے کہ آپ اگر کسی کو ہدایت دیں اور وہ آپ کی بات سن کر ہدایت پر آ گیا تو آپ کے نام یہ نہیں لکھا جائے گا کہ اس نے اس کی صلاح کی، بلکہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اے فرشتوں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو اس نے سرخ اونٹ صدقہ کیا. سبحان اللہ. اگر آپ کی بات سن کر آپ نے کسی کو نماز کی دعوت دی، وہ بندہ آپ کی بات سن کر نمازی بن گیا تو آپ کے نامہ اعمال یہ لکھا جائے گا کہ اس بندے نے سرخ اونٹ صدقہ کیا، اس بندے نے سرخ اونٹ صدقہ کیا ہے. زید بکر عمر طلحہ اس نے سرخ اونٹ صدقہ کیا ہے. تو بتائیں آپ نماز کی دعوت دیں اور آپ کی وجہ سے کوئی نمازی بن گیا تو آپ کے نامہ اعمال میں کیا لکھا جائے گا کہ سرخ اونٹ صدقہ کیا ہے. اور حدیث کو روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہے کہ کسی کو ہدایت پر دینا فرمایا سرخ اونٹ کا صدقہ. جی کیا کہا نبی، کیا کہا میں نے؟ جی اکرام کیا کہا میں نے؟ کسی کو ہدایت پر لانا یہ صدقہ ہے، جیسے کہ سرخ اونٹ. ہاں بھی نبی کیا کہا ہے؟ کسی کو نیکی کی دعوت دینا یہ صدقہ ہے اور سرخ اونٹ لینا صدقہ. جی یہ تشبیہ ہے. اب میں اس پر ابھی آپ نے دوسری لاغت مکمل نہیں پڑھی ہے، اس میں آگے آئے گا وجہ تشبیہ کیا، ذات تشبیہ کیا. جیسے کہتے ہیں نا زید شیر کی طرح ہے، زید شیر کی طرح. اب زید شیر نہیں ہو سکتا کیونکہ زید انسان ہے، شیر جانور ہے. اب جانور اور انسان دونوں کی جنس الگ الگ ہے. وہ انسان ہے اور وہ جانور ہے. جانور اور انسان کی جنس ایک ہو سکتی ہے؟ یہ جنس جانور اور انسان کی جنس ایک ہو سکتی ہے؟ نہیں. کیا ہو سکتی ہے؟ ہو جاتی ہے. کیا ہے یہ جو مخلوق بیٹھی ہے اس میں انسانوں والی خصلتیں بھی ہیں اور اس میں جانوروں. اب آپ نے اچھا تو اب یہ جو بتایا گیا نا، اب وہ شیر تو نہیں ہے یہاں پر، مراد کیا ہے؟ وہ شیر کی طرح بہادر ہے، وہ شیر کی طرح
बहादुरी, वजह तशबीह क्या है? बहादुरी बहादुरी, वजह तशबीह क्या है? बहादुरी तो यहाँ पर फरमाया कि ऐसे ही है, ऐसे ही है जैसे उसने सुर्ख ऊंट का सदका किया। किया नहीं है, लेकिन ऐसे ही है जैसे उसने सुर्ख ऊंट का सदका किया। ऐसे ही है जैसे, ऐसे और जैसे में फर्क है। और जैसे में फर्क है, ऐसा ऐसा नहीं, जैसा जैसा नहीं। तो अलगर्ज कहने का ये है, इन दोनों में फर्क है। तो ये जो कहा गया है कि सुनून का सदके का सवाब है, मतलब क्या? इसके नामा माजी अल्लाह ताला इतना सवाब अता फरमाएगा, अल्लाह ताला उसको इतना सवाब अता फरमाएगा। चंद दो बातें वो ये हैं, हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, आप अगर आप फतह चाहते हैं ना, कामयाबी, तो अपने आप पर दो चीजें लाजिम कर दें, चंद चीजें। एक फरमाया दुरूद की कसरत, दुरूद शरीफ की कसरत, दुरूद शरीफ की कसरत करो। और ये बात याद रखें, दो बंदे को कब्र की मिट्टी नहीं खाएगी, दो बंदों को कब्र की मिट्टी नहीं खाएगी। जिनको आप 100 साल के बाद भी निकालें तो कब्र की मिट्टी नहीं खाएगी। ये बात मुशाहिदे में आपने कहीं भी देखा, ये करोड़पति में भी वाक़या हुआ था कि 40 साल के बाद तकरीबन कब्र को निकाला गया, मज़ार को 40 साल के बाद, और 40 साल के बाद कब्र को निकाला गया है। और जब निकाला गया है 40 साल के बाद वो बाबा बिल्कुल तरोताज़ा था, मिट्टी कफन भी मैला नहीं हुआ। हालांकि 40 साल के बाद बंदा तो उसकी हड्डियाँ भी नहीं बचती हैं, लेकिन क्या है कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, ये जहाँ तेरे हैं, ज़मीन मैली नहीं होती, कफन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, हजूर के गुलामों का कफन मैला, के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। अच्छा, दो चीजें, जो अल्लाह का जिक्र कसरत से करता है, जो अल्लाह का जिक्र कसरत से करता है, कब्र की मिट्टी नहीं खाएगा। जो अल्लाह का जिक्र कसरत से करता है, उसे कब्र की मिट्टी नहीं खाएगी। नंबर 2, जो कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता है, उसे कब्र की मिट्टी नहीं खाएगी, उसे कब्र की मिट्टी नहीं खाएगी। मैंने पढ़ा, ये एक शायर है मिर्ज़ा गालिब, जिन्होंने स्कूल पढ़ा उनको मालूम है, जिन्होंने 9 10 किए उनको मालूम है। मिर्ज़ा गालिब बहुत बड़ा शायर है, तवज्जो, मिर्ज़ा गालिब बहुत बड़ा शायर है, इकबाल भी शायर है, मिर्ज़ा भी शायर है, लेकिन जो हुसन मिर्ज़ा गालिब की शायरी में वो इकबाल की शायरी में नहीं है, वज़न के दवार से, काफ़िये के दवार से, मतला के दवार से। मेरे लफाज इसके अंदर जो है, अगर मैं उनके ऊपर जाऊं कि काफिया किसे कहते हैं, रदीफ किसे कहते हैं, मतला किसे कहते हैं, वक़्त के दामन में गुंजाइश नहीं। अंगस कहने का ये कि अब उनमें हुस्न ज्यादा है, लेकिन इकबाल की शायरी को ज्यादा हुस्न मिला, इकबाल की शायरी को ज्यादा हुस्न मिला। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? इकबाल को शोहरत ज्यादा मिली है, मिर्ज़ा गालिब उतनी नहीं मिली जितनी इकबाल को मिली है। जितनी शोहरत इकबाल को मिली, इतना मिर्ज़ा गालिब को ना मिली, इतना। और मिर्ज़ा गालिब से पूछा गया कि तुमने हजूर अलैहिस्सलाम की तारीफ क्यों नहीं की, नात क्यों नहीं लिखी? उसने ये कहा कि तारीफ बंदा उसकी करता है जिसको कोई जानता हो, तारीफ उसी की जाती है जिसको कोई जानता हो। तो फरमाया मुस्तफ़ा को खुदा के अलावा कोई नहीं जानता, तो मुस्तफ़ा की तारीफ खुदा पे छोड़ दी, क्योंकि खुदा से ज़्यादा तो अल्लाह, मुस्तफ़ा को अल्लाह से ज़्यादा तो कोई नहीं जानता। तो इसलिए मैंने हजूर की तारीफ खुदा पे छोड़ दी है। मैं नहीं जानता हजूर का क्या मकाम है, वो तो काम करके, वो जहाँ भी नहीं था, जहाँ कुछ भी नहीं था, वहाँ पे तो फरमाया कि कसरत से दुरूद शरीफ। और इकबाल ने अपनी जिंदगी में फरमाया, इस पर भी इख्तलाफ है, फरमाया 1.5 करोड़ के करीब, बास लिखा 2 करोड़, इकबाल ने 2 करोड़ के करीब, 2 करोड़ के करीब हजूर ग्रामी आका अलैहिस्सलाम की ज़ात ग्रामी पर दुरूद शरीफ की मामूल था। उसने अपनी ज़िंदगी में कितनी मरतबा दुरूद पढ़ा है? ज़िंदगी में 2 करोड़ मरतबा दुरूद पढ़ा है उसने अपनी ज़िंदगी का। उसका ये वजीफ़ा था, तो जो हजूर पे दुरूद पढ़े तो
اس کا نام کہاں بیٹھتا تھا؟ آج منبر پر بھی ان کا نام لیا جاتا ہے. کیوں لیا جاتا ہے؟ اس نے اپنی زندگی میں حضور گرامی صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا ہے. یہی درود شریف اس کی عزت کا باعث بنا. یہی درود شریف اس کی عزت کا باعث بنا ہے. اور عزت کا باعث کیا بنا؟ حضور کا نام لیا. حضور کا نام لیا. حضور کا نام لیا. تو فرمایا قبر کی مٹی اسے نہیں کھاتی ہے جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے. قبر کی مٹی اسے نہیں کھاتی ہے جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے. اور آخری جو جملہ وہ یہ ہے وہ یہ ہے جبرائیل علیہ السلام. میں نے ابھی یہ سننا ہے اکرام اور نبی. فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ طاقت دی ہے کہ میں سمندر کے قطروں کو گننا چاہوں تو گن سکتا ہوں. سمندر کے قطروں کو گننا چاہوں تو گن سکتا ہوں. ریت کے ذروں کو گننا چاہوں تو گن سکتا ہوں. درختوں کے پتوں کو گننا چاہوں تو گن سکتا ہوں. پانی کے قطروں کو گننا چاہوں تو گن سکتا ہوں. ریت کے ذروں کو گننا چاہوں تو گن سکتا ہوں. پرندوں کو گننا چاہوں تو گن سکتا ہوں. اور گننا چاہوں گن سکتا ہوں. نباتات کو گننا چاہوں. جب یہ جبرائیل کا عالم ہے تو محمد مصطفیٰ کا عالم کیا ہے؟ سبحان اللہ. بات ہے کیا بات. یہ تو ہادی کا مقام ہے. یہ تو ہادی کا مقام ہے. یہ تو وہ اس کا مقام ہے جو وہی لے کر آئے. جو وہی لے کر آئے. ان کی یہ نگاہ ہے. ان کی یہ رسالت ہے. ان کی یہ رسائی ہے کہ وہ نباتات کو گن سکے. اور جن کی رسائی صرف وہی لانا ہو ان کی رسائی ہے. تو جن پر الف لام سے لے کے ناس تک قرآن نازل ہوا ہے ان کی رسائی کیا ہو. تو یہ تو ہے. اچھا لیکن فرمایا کہ میں ایک چیز سے قاصر ہوں. توجہ بھائی جو سمندر کے قطروں کو گننا چاہے تو گن سکتا ہے. ریت کے ذروں کو گننا چاہے تو گن سکتا ہے. حشرات کو گننا چاہے تو گن سکتا ہے. سمندر کے قطروں کو گن سکتا ہے. پانی کے قطروں کو گن سکتا ہے. ریت کے ذروں کو گن سکتا ہے. درختوں کے پتوں کو گن سکتا ہے. پرندوں کو گن سکتا ہے. چڑید کو گن سکتا ہے. نباتات کو گن سکتا ہے. حشرات کو گن سکتا ہے. یہ ساری مخلوقات کو جو گن سکتا ہے. جو گننے میں نہیں آتا اسے بھی گن لے. توجہ جو گننے میں نہیں آتا اسے بھی گن لے. آپ سمندر کے قطروں کو گن نہیں سکتے کیونکہ وہ لامحدود. جو گننے میں نہیں آ سکتے جو گننے میں نہ آ سکے اسے گن لے. لیکن فرمایا جو آپ کی ذات گرامی پر ایک مرتبہ جو آپ کی ذات گرامی پر ایک مرتبہ محبت سے درود پڑھتا ہے. جو آپ کی ذات گرامی پر ایک مرتبہ محبت سے درود پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے کتنا ثواب عطا فرماتا ہے. جو ایک مرتبہ آپ پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کتنا ثواب عطا فرماتا ہے. اسے جبرائیل گرنے سے قاصر ہے. اے جبرائیل تمہاری طاقت اتنی کہ سمندر کے قطروں کو گن سکتے ہو. ریت کے ذرات کو گن سکتے ہو. نباتات کو گن سکتے ہو. تو درود کی جب باری آتی ہے تو پھر کیوں نہیں گن سکتے؟ فرمایا اس کی وجہ جب حضور کا نام گرامی لیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے. جب اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے پھر اللہ تعالیٰ ثواب رحمت کا گنہ ایسا بیچتا ہے کہ وہ گنہ جبرائیل گننے سے قاصر ہے. جب یار دا نا لیتا جائے نا تو پھر رب دی رحمت جوش میں آتی ہے اور پھر رب ثواب بھی ایسا عطا فرماتا ہے جو گننے میں نہیں آتا. رب ثواب بھی ایسا عطا فرماتا ہے. فرمایا یار کی بات آئے اور صاحب گن کے لو تو فرمایا ثواب بھی فرماتا ہے کہ جس کو رہے گننے سے نہیں آتا. سبحان اللہ. بات صرف کیا ہے؟ حضور کا نام. کیا ہے؟ حضور کا نام. حضور کے نام سے محبت کرے اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے میں صلی اللہ